بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اول سے لے کے آخر تک سارے مل کے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. ربیع الاول کو آیا در یتیم. ماہ نبوتی مہر رسالتی ماہ نبوتی مہر رسالتی صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھولانے غلمان. جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے غلمان. سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ. آج کی یہ سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بھائی محمد مبشر صاحب اور حاجی محمد منیر صاحب ہر سال کی طرح اس سال بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اپنے گھر کے اندر یہ اہتمام کیا. اللہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام کا صدقہ
رب تعالیٰ اس گھر کو تا قیامت شاد و رباد فرمائے، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے صدقے سے ان کی والدہ محترمہ کو صحت والی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ ان کے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ احباب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان رسالت ہدیہ نعت شریف کی صورت میں آپ نے سنا ہے، تو میں نے بھی چند باتیں آپ کے سامنے یہی عرض کرنی ہے کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے 2 بار جلسہ کیا ہے، اور بھائی بچیاں نو ذرا چپ کرا دیں بیٹا، آرام نال خاموشی سے بیٹھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار تمام مخلوق کو اکٹھا کیا عالم ارواح کے اندر، اور اس وقت اللہ پاک نے ان سے یہ فرمایا قالوا بلا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، سب نے اقرار کیا اس بات کا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ دوسری بار اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام 1 لاکھ کم و بیش 24,000 نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا، ان سے ایک میثاق لیا۔ وہ میثاق کیا ہے؟ وہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر نازل فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے نبیوں سے وعدہ لیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ کتاب بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکمت بھی عطا فرمائے گا، تمہیں نبوت و رسالت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن وعدہ کس بات کے اوپر لیا؟ اللہ پاک نے فرمایا ثم جاءکم رسول، جب تمہارے پاس رسول آ جائیں، عظمت والے، شانوں والے، اونچی شانوں والے رسول آ جائیں، آخر زمان نبی آ جائیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ مصدق لما معکم، تم نے ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تم نے اس آخری رسول کے اوپر جو ہے وہ ایمان بھی لے کر آنا ہے اور ان کی مدد بھی فرمانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم، اس لیے یہ جو وعدہ میں تم سے لے رہا ہوں کیا اس کے اوپر تم اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے یہی کہا قالوا اقررنا کہ یا رب العالمین ہم اقرار کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام ظاہری طور کے اوپر اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لے کر آئے، ابھی حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی۔ آقا علیہ السلام آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا، آپ کی ولادت ابھی نہیں ہوئی، ابھی حضرت سیدنا عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد گرامی آپ کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ اس دنیا کے اندر ابھی تشریف لے کر نہیں آئے۔ حضور علیہ السلام کے پردادا حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دنیا کے اندر ابھی تشریف نہیں لائے۔ یہ تو میں بڑی قریب کی باتیں کر رہا ہوں، ابھی آقا علیہ السلام سے پہلے انبیاء کی جماعت نہیں آئی، لیکن حضور علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت بھی ہے۔ اگر آپ آدم علیہ السلام کی بات کریں تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اے میرے بیٹے تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا وزیر ہے، میرے جانے کے بعد جو ہے تو میرا جانشین ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے تو میرا جانشین ہے اور تو میرے بعد نبی ہے، لیکن میری ایک وصیت یاد رکھنا کہ جب بھی خدا کا ذکر کرنا تو اللہ تعالیٰ کا اکیلے ذکر نہ کرنا بلکہ مصطفیٰ کا ذکر ساتھ کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام سنا
تو حضرت شیس علیہ السلام آپ نے عرض کی ابا جان یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے صدقے سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا، جن کے صدقے سے اللہ نے زمین کو بنایا، جن کے صدقے سے اللہ نے چاند کو بنایا، اللہ نے سورج کو بنایا۔ اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ تو دنیا کی بات ہے، آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا متا کنت نبیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب کے نبی بنی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میسرہ سن، اگر تو نے سوال پوچھا ہے میں کب کا نبی ہوں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الارض، اے میرے غلام جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کر دیا، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، لما خلق اللہ العرش، پھر اللہ نے عرش کو پیدا کیا، جب عرش کو پیدا کیا تو عرش جو ہے وہ ہلنے لگا، عرش جو ہے وہ حرکت میں آ گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام ابھی نہ زمین نہ آسمان سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے زمینوں کو بنایا، آسمان کو بنایا تو آسمان حرکت کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آسمان کے اوپر لکھ دیا وَكَتَبَ عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اللہ نے لکھ دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے آخری نبی بن کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ذکر موجود تھا، حضور کی عظمتیں، حضور کی شانیں یہ موجود تھیں، اور اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو اللہ پاک پتہ ہے کیا فرماتا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب دی، یعرفونہ، کہ اے محبوب وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ارے وہ تو بدبخت ہیں کہ جو قریب رہ کے ابو جہل کا رہا، ابو لہب وہ جو ہے وہ بدبختی رہا، عتبہ شیبہ بدبختی رہا، لیکن بلال حبشہ سے آئے عزتیں پا گئے، سلمان فارس سے آئے عزتیں پا گئے، صہیب روم سے آئے عزتیں پا گئے، بلکہ آقا علیہ السلام سے آمد سے 2000 سال پہلے حضور کا نام بھی موجود ہے، حضور کے شہر مدینہ کا نام بھی موجود ہے۔ آنکھوں ذرا سبحان اللہ، بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضور علیہ السلام کی ولادت سے 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ مِنَّا فَضْلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جہان والوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ داؤد باپ کا نام ہے، سلیمان بیٹے کا نام ہے۔ سلیمان وہ نبی ہیں، یاد رکھیے جو حضور کے غلام ہیں نا ان کا نام ہے سلمان، اور جو نبی ہیں ان کا نام ہے سلیمان۔ جو قرآن پاک کے اندر لفظ آیا ہے سلیمانہ کا لفظ آیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کیا، جو قبلہ اول ہے ان کو تعمیر کیا، اور پھر آپ دیکھیے انسانوں کے اوپر حکومت سلیمان علیہ السلام کی، جنوں کے اوپر حکومت سلیمان علیہ السلام کی، ہواؤں کے اوپر حکومت، پرندوں حکم مان رہے ہیں، اور پانی جو ہے وہ آپ کا حکم مان رہے ہیں، ہر مخلوق جو ہے وہ آپ کی تابع ہے، آپ کی حکم ماننے والی ہے، حتیٰ کہ ہدہد جو پرندہ ہے اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تخت کے اوپر سواری کی، اور سواری کس طرح کی؟ تخت کے اوپر بیٹھ جانا اور بیٹھ کے نا تخت کو حکم دینا بس چل پرواز کر، تو بغیر کسی ڈیزل کے پیٹرول کے سلیمان نبی نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پرواز کر کے بتایا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مختار کل ہوتا ہے، نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام تفسیر نیمی پڑھی ہے، مفتی احمد یار حنیمی علیہ الرحمہ، آپ نے لکھا ہے سلیمان علیہ السلام 400 افراد ساتھ ہیں، 400 افراد کی سواریاں بھی ساتھ ہیں، کھانے کا سامان بھی ساتھ ہے۔ تخت کے اوپر آئے تو سلیمان علیہ السلام نے تخت سے کہا کہ چل پرواز شروع کر، تخت اڑتا جو ہے وہ تخت کہاں پہ آ گیا؟ ایک ایسی جگہ پہ آ گیا کہ سلیمان علیہ السلام آپ نے کہا کہ یہاں سے نیچے جب آپ تشریف
لائے تو آپ نے خود بھی اپنے نالین اتار دیے اور اپنے وزیروں مشیروں سے بھی کہا کہ اپنی اپنی جوتیاں اتار دو، تو سب نے جوتیاں اتار دی۔ مفتی احمد یارا نعیمی علیہ رحمہ آپ کہتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 میل یا 19 میل تک اس علاقے کے اندر پیدل چلتے رہے، پیدل سفر کیا، بغیر جوتے پہنے سفر کیا۔ جب دوبارہ آپ تخت پہ سوار ہونے لگے تو کسی نے پوچھا حضرت پہلی دفعہ بڑا آپ کے ساتھ سفر کیا ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ نے اس زمین کے اوپر جوتا نہیں پہنا، تو سلیمان علیہ السلام آپ نے کہا کہ یہ اللہ کے اس آخر الزمان نبی کا شہر ہے جو خاتم النبیین بن کے آنے والا ہے۔ کسی نے پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ نے کہا ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جب آپ اپنے تخت کے اوپر دوبارہ سوار ہونے لگے اس وقت آپ کا ایک غلام اس نے عرض کی اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں میں اسی شہر کے اندر رہنا چاہتا ہوں، میں اسی جگہ کے اوپر اپنا مکان بنانا چاہتا ہوں، اسی جگہ کے اوپر اپنے لیل و نہار گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی آپ جب تخت کے اوپر سوار ہو کے دوبارہ جانے لگے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کا تخت جب ہواؤں کے اندر چلا گیا، نیچے سے ایک بڑیا دیکھتی ہے، ایک بڑیا دیکھ کے کہتی ہے واہ وہ ماں کتنی شان والی ہے جس کا بیٹا تخت کے اوپر سفر کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 30 میل سے کیڑیوں کی آواز سن کے مسکرائے کہ ایک کیڑی نے کیا بات کی ہے۔ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ نے اس بوڑھی مائی کی آواز سنی، مفتی احمد یارہ نعیمی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام دوبارہ تشریف لے آئے، آپ نے پوچھا اے بوڑھی مائی کیا بات کی ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے یہ بات کی ہے وہ ماں کتنی شان والی ہے جس کا بیٹا تخت کے اوپر سفر کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے کہا اے بوڑھی مائی یاد رکھنا میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو تخت کا محتاج نہیں، میں تو اس دنیا کے اندر سفر کرنے والا ہوں، جو میرے بعد نبی آنے والا ہے وہ 7 آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر جائے گا، اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ گویا سلیمان علیہ السلام حضور کی آمد سے 2000 سال پہلے یہ بتا کے جا رہے ہیں میرے بعد جو آنے والا ہے میری بھی بڑی شان ہے لیکن وہ تمام نبیوں کا سردار بن کے آنے والا ہے۔ اس لیے اللہ حضرت نے لکھا ہے سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ۔ اصلاح ہے پڑھن جی مل کے ذرا محبت دنار بھائی اندر والے بار والے جتنے بیٹھے ہو بڑی محبت دنال نوجوان سینے دا زور لگا کے حضور دی محفل چاہیے مل کے پڑھو ذرا سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، کرنو بدنی رسولوں کی ہوتی رہی، چاندی بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ امام اہل سنت اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی لکھ دینے خلقی سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلقی سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جھنڈے بناؤ نا ذرا بازو اور سینے دا زور لگا کے پڑھیے سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ۔ سلیمان
سلیمان علیہ السلام دا او امتی قبہ حمیری جن دا نام تفسیر جلالین دے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ نے نقل کیتا ہے وَأَصْحَابُ الْأَيْفَةِ وَقَوْمُ قُبَّةِ اس دی آیت دی تفسیر دے اندر سلیمان علیہ السلام دا او امتی آپ کو بعد مدینہ پاک دے اندر رہن والا پہلا شہری مدینہ پاک دے اندر ڈیرے لگا کے بیٹھن والا اس انتظار دے اندر کس کیڑا ویلا ہوئے جس ٹائم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آن آقا علیہ السلام دا انتظار کردہ حضور علیہ السلام کو ہزارہ سال پہلے او آقا علیہ السلام دا غلام سچا عاشق سلیمان علیہ السلام دا امتی جس ٹائم اپنی زندگی دے ایام پورے کر رہے نے اپنے اس دنیا تو جان دا وقت قریب آ گیا ہے اپنی اولاد نو قریب بلایا بلا دیا کیا میری ایک وصیت یاد رکھنا ایک کاغذ اور قلم منگوایا انہیں کی لکھیا اس کاغذ اور قلم دے اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسول بن کے آؤ گے جڑا دین اسلام لے کے آؤ گے او دین بھی سچا جڑی کتاب قرآن لے کے آؤ گے او کتاب بھی سچی جڑے احکامات تسی لے کے آؤ گے او احکامات بھی سچے انہیں سلیمان علیہ السلام دے امتی نے آخری وقت اولاد نو اے وصیت کی تھی کہ اے خط اپنے کول سنبھال کے رکھنا اور خط دے اندر مزید کے لکھ دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈا زمانہ بے شک نہیں پایا میں تے دنیا تو جان لگا وا لیکن مینوں یقین ہے ایک دن ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ تانوں سید الانبیاء بنا کے مبعوث فرمائے گا لیکن قیامت والے دن مینوں یقین ہے تسی غلاماں دی شفاعت بھی کرو گے جس ٹائم قیامت والے دن غلاماں دی شفاعت کرن دی باری آئی اپنے اس غلام نو بھولنا نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام نو یاد رکھنا اپنے غلام دی قیامت والے دن سفارش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ولادت باسعادت تو پہلے ہزارہ سال پہلے سلیمان نبی دے امتی نے ایک خط لکھ کے اپنی اولاد نو دے دیتا اوندا وصال ہو گیا امام جلال الدین سیوطی لکھنے نے اولاد نے خط سنبھال لیا اوندی اولاد نسل جلدی وقت گزردا گیا ایام گزر دے گئے سالہ دے سال گزر دے گئے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دا امتی اپنی اولاد نو خط دے کے جان والا حضور دی شفاعت دا طلبگار آقا علیہ السلام دے شہر مدینہ دے اندر ڈیرا لگان والا اور پہلا آقا علیہ السلام دے نال محبت کرن والا سلیمان علیہ السلام دا امتی جس ٹائم خط چلدا اپنی اولاد دی دے نسل دیاں نسلاں بدل دیاں گئیاں زمانے بدل دے گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ نے مکہ المکرمہ دے اندر آپ دی ولادت باسعادت ہو چکی ہے 40 سال مکہ المکرمہ دے اندر گزارن تو بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت کر دیتا مزید 13 سال حضور مکہ دے اندر رہے 53 سال دی عمر دے اندر جس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہون مکہ تو مدینہ ہجرت کر کے لے جاؤ آقا علیہ السلام جس ٹائم مکہ تو مدینہ آپ ہجرت کر کے تشریف لے کے گئے اج لوگ پوچھتے نے جھنڈے لگانا کتے لکھے نے اج لوگ پوچھتے نے جشن منانا کتے لکھیا ہے اج لوگ پوچھتے نے حضور دی آمد دی اتے گھر بار سجانا کتے لکھیا ہے پر سیرت دیاں کتاباں تینوں پتا چلے حضور دی محبت دی اینک لگا کے پڑے گا پھر تینوں پتا چلے گا جس ٹائم حضور دی سواری مدینہ پاک دے اندر داخل ہوئی تے بچیاں دف دے نال کی پڑھیاں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا مادا للہ دائی ہون تسا میرے نال مل کے پڑھنا ہے اے مدینے دیاں بچیاں نو پوچھیا اج کیوں خوش ہو اج دف دے نال کیوں ناتا پڑھے ہو اج کیوں گھراں نو سجایا جا رہا ہے اج مدینے پاک دے لوگ کیوں خوش نے تے بندہ بول کے یہی کہندا ہوئے گا اج آمینہ دے چن دی تشریف آوری ہے اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ بلند باز اللہ کو ذرا آج آمینہ دے چن دی تشریف
نہیں یہ مل کے پڑھنا ہے، محبت نال پڑھنا ہے تے ٹھلے ہو کے نہیں بیٹھنا، بڑے ذوق نال بیٹھنا ہے۔ نوجوان ایک ایک نوجوان سینے دا زور لگا کے ذرا پڑھیے۔ اج آمینہ دے چن دی تشریف، پڑھ لو یار مل کے پڑھ لو، اگر ہوتا ہے تو پڑھ لو پھر۔ اج آمینہ دے چن دی تشریف، اج آمینہ دے چن دی تشریف آوری ہونا جی دے تو پہلو سب مجرماں بری، اج آمینہ دے چن دی تشریف۔ حضور مدینہ پاک دے اندر آ گئے، منظر کی ہے مدینہ پاک دیا گلیاں دے اندر بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے رؤساء مال و دولت والے حضور کو دعوتاں دے رہے ہیں، سواری کو پکڑن دی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس سواری کو نہ پکڑو، مامور من اللہ، میری سواری اللہ دے حکم دی پابند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سواری کو بتائیں انہیں کنے گھر ڈیرے لگانے نے، انہیں کنے گھر جانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری چلدی 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 مدینہ پاک دے اندر رہن والے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری دے گھر دے سامنے جا کے سواری رک گئی۔ مدینہ پاک دے اندر ابو ایوب انصاری دے مقدر جاگ اٹھے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو پہلے حضور علیہ السلام آپ جس ٹائم مدینہ پاک دے اندر گئے اس ٹائم حضور علیہ السلام نے سیدنا ابو ایوب انصاری دے گھر ڈیرے لگا دیتے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری آپ خوشی دے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد نال حضور علیہ السلام نے قدم مبارک سیدنا ابو ایوب انصاری دے گھر جس ٹائم ڈالے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی خدمت دے اندر لگ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حضور علیہ السلام دی آمد اتنی خوشی ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جڑا کھانا سی پیش کیتا، حضور علیہ السلام نے کھانا تناول فرما لیا۔ ہون جملے سننا، اج لوگ آکھدے نے حضور نو علم غیب نہیں، حضور نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، اسی کس طرح من سکنے ہاں؟ تیرا عقیدہ تینوں مبارک، ساڈا عقیدہ سانوں مبارک۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کماں دے اندر مصروف نے، حضور نے کول بلایا، بلا کے آکھیا اے میرے غلام جڑا خط پہنچیا سی تیرے تک او خط دے لے کیا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری آپ حیران رہ گئے۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے کملی والیا کیڑا خط؟ حضور نے فرمایا او جڑا تیرے جد امجد نے لکھیا سی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری خط جس ٹائم لے کے آئے تبا حمیری دا، حضور نے خط پڑھیا، خط پڑھ کے آقا علیہ السلام نے آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رب العالمین میں اپنے اس غلام نو قبول کر لیا ہے، قیامت والے دن اون دی سفارش بھی کراں گا، اون دا ایمان لونا مینوں پسند آیا ہے۔ اللہ نے جبریل نو بھیج کے فرمایا اے محبوب آقا علیہ السلام نو خوشخبری دے دیتی جڑا 2000 سال پہلے تواڈے تے ایمان لے کے آیا سی، اللہ پاک نے اون دی بخشش فرما دیتی ہے۔ جڑا حضور دی آمد تو پہلے حضور دے تذکرے کرے، حضور دی شانہ دے اندر آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلے ایمان لے کے آئے کہ اگر ان دی سفارش حضور کرن دے بھی اور اللہ پاک ان دی بخشش بھی فرمان دا اعلان کر رہے ہیں، تو پھر حضرات محترم آج 1500 سال تو بعد حضور دے غلام حضور دی آمد دی اتے جشن بھی منان، نعتاں بھی پڑھن، گھرانوں بھی سجان، بیٹھے بہ کے مدینے والی سرکار نوں بھی بلان، تو پھر کی سمجھ دیو سرکار نوں پتہ نہیں؟ سرکار مدینہ پاک دے اندر سن رہے یا رسول اللہ بلکہ حضور سن رہے ہیں۔ اور آخری بات میں کرنا چاہتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سیدہ آمینہ فرما دیا نے کہ جس ٹائم حضور میرے بدن پاک دے اندر آئے نا تے میں دیکھ نہیں سا کہ پتھر بھی سلام پڑھ دے اور اونا دا سلام میں سن نہیں سکتا اور درخت بھی درود و سلام پڑھ دے رہے تے اگر پتھر اور درخت سلام پڑھن حضور بھی سنن تے حضور دی والدہ بھی سنن تے پھر آقا علیہ السلام آج بھی درود و سلام سن رہے ہیں۔
میرے نال مل کے آخری بار کلام پڑھ لو، محبت دے نال پڑھ لو، انشاءاللہ جشن ہر سال ہوندے رہنے، حضور دے میلاد بھی سجنے اور غلاماں نے اسی طرح گج وج کے کہندے رہنے، گھر گھر دیے جلاؤ سرکار آ گئے ہیں، گھر گھر دیے، مل کے پڑھ لیجئے، گھر گھر دیے جلاؤ سرکار آ گئے ہیں، میلاد سب مناؤ سرکار، جلوائے طور لے لو صدقہ نور لے لو دیوانو آؤ سرکار آ گئے ہیں، نعرہ مار کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت، میلاد سب مناؤ سرکار آ گئے ہیں، سن لو اے غم کے مارو، سن لو اے بے قرارو، اب کھل کے مسکراؤ سرکار آ گئے ہیں، میلاد سب مناؤ سرکار، رب کا کلامی پڑھی کر ان پر سلامی پڑھ کر، رب کا کلامی پڑھی کر ان پر سلامی پڑھ کر، ابلیس کو بھگاؤ سرکار آ گئے ہیں، میلاد سب مناؤ، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ پاک ساری حاضری قبول فرمائے، اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اللہ پاک دین و دنیا دیا نعمتاں عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔